السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ساری تعریف و تسبیح رب الارباب کے لیے ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو حی القیوم ہے، جو زندگی کا دینے والا ہے اور موت کا دینے والا ہے۔ انگنت درود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حیدرآباد سے یہاں پر گوداوری کھنی مسجد سلفیہ میں بات کرنے کا موقع دیا ہے، اور اب تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک باڈی بلڈر ہوں، لیکن میں تقریباً 12 سال سے کوشش کر رہا ہوں اس حدیث کے ضمن میں، بلغوا انی ولو آیا، تم کو ایک بھی بات یا ایک بھی آیت معلوم ہو تو لوگوں تک پہنچا دو۔ اور میرے ساتھ میں فضیلت الشیخ یعقوب جامعی بھی آئے ہوئے ہیں، تو مجھ کو کہا گیا کہ آدھا گھنٹہ مجھ کو بات کرنا ہے آپ لوگوں کے سامنے، اور میرا عنوان ہے تقوی و توبہ۔ تقوی اور توبہ یہ ایک ایسا عنوان ہے، اگر کسی کے پاس تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت دینے والے ہیں، اور اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کر کے اس کو جنت دینے والے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے، میں بار بار یہ عنوان کے لیے لوگوں کی طرف کھینچتا ہوں کہ اس عنوان کی طرف آنا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر تقوی اختیار کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دینے والے ہیں۔ لیکن ہم تمام لوگوں کو آج کل کا جو ماحول ہو چکا ہے، کامن ماحول جو چل رہا ہے، تمام لوگ رات میں دیر تک جاگ رہے ہیں، اور صبح میں فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ میں یہاں سے اپنے تقوی کی بات کو میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تقوی ہمارے دلوں میں ہے دوستو۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی مسجدوں کی طرف آتے ہیں، اپنی نیند کو خراب کرتے ہیں، نیند کو خراب کر کے فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، تو سمجھیے ہم لوگ تقوی والے ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے، ہم کو آرام کرنے کا ہمارے اندر وہ نہیں ہے، ہم اللہ کے ڈر سے اللہ کی مسجدوں کی طرف آتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن کچھ نوجوان، کچھ لوگ ایسے ہو چکے ہیں، رات میں جاگ رہے ہیں اور فجر میں نہیں ہیں، دوسری نمازوں میں تو ہیں، ظہر میں ہے، عصر میں ہے، مغرب میں ہے، عشاء میں ہے، لیکن نہیں ہے تو ہماری مسجدیں فجر میں خالی ہیں۔ فجر میں ہمارے پاس مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے ایک صف کے لوگ 6 لوگ 7 لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا یہ تقوی ہے؟ کیا ہمارے اندر اللہ کا ڈر اتنا ہی کافی ہے، یا نہیں اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، جیسا رمضان میں کیے تھے، جیسا بقرعید میں کیے تھے، جیسا ہم لوگ
جو وقت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس وقت اللہ کی مسجدوں کی طرف آتے ہیں. جیسا آج مسجد بھری ہوئی ہے, اپنے اپنے دلوں کو ہاتھ رکھ کے یہ سوچنا ہے کیا میری آج فجر کی نماز ہوئی؟ جس طریقے سے ہم نے جمعہ پڑھا کل, کیا ہم نے آج فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ سوچنے کی ضرورت ہے. اگر آج کوئی قوم, مسلمان قوم اگر آج پریشان ہے, ساری دنیا میں کوئی قوم پریشان ہے تو وہ مسلمان ہے, اور کوئی قوم مظلوم ہے تو وہ قوم ہے مسلمان. کیوں؟ ہم نے اللہ کی مسجدوں کا طرف رخ کرنا چھوڑ دیا. فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں خالی ہے. پہلی حدیث سے میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہوں گا. جو شخص فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی امانت اور ضمانت میں لے لیتے ہیں. پہلی کامیابی یہاں سے شروع ہے, فجر سے ہماری کامیابی شروع ہے. لیکن مسلمان رات میں جاگ رہا ہے, جیسے ہی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ بھلائی کی طرف. مؤذن صبح میں اذان دیتے ہیں فجر میں, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. کیا یہ آواز سن کے ہم مسجدوں کی طرف دوڑ رہے ہیں یا نہیں دوڑ رہے ہیں؟ جو دوڑ رہے ہیں وہ کامیاب ہے. جو اللہ کی مسجد کی طرف آتے ہیں ان کو کامیابی کی خوشخبری ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امانت اور ضمانت میں لے لیں گے. لیکن جو نہیں آ رہے ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے اور کیا حال ہونے والا ہے, میں اس کے لیے چند حدیث رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. دوسری حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اپنے آرام کی خاطر, اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اپنی نماز آرام کی خاطر فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے, حالت برزخ میں اس کے سر کو بڑے پتھر سے کچلا جائے گا. اچھا کیا جائے گا, بڑے پتھر سے کچلا جائے گا. اچھا کیا جائے گا, بڑے پتھر سے کچلا جائے گا. فجر کی نماز میں نہیں آنے کا اتنا بڑا نقصان ہے. اور تیسری حدیث میں آتا ہے جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے, شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے, شیطان اس کے کان کو اپنا ٹوائلٹ لیٹرن بنا دیتا ہے. اتنا بڑا نقصان ہے دوستو. اور جو فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو کیا ہے حدیث میں, چوتھی حدیث میں آتا ہے جو شخص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے اگر کسی کو ثواب کا پتہ چل جائے, اگر کسی کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے ثواب کا پتہ چل جائے, اگر اس کو گھٹنوں کے بل بھی رینگ کر بھی اللہ کی مسجد کی طرف آنا پڑا تو وہ مسجد کی طرف آئے گا, وہ فجر کی نماز نہیں چھوڑے گا. اتنا بڑا ثواب ہے. پانچویں حدیث میں آتا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے 2 رکعت سنت ادا کر لیتا ہے, دنیا و ما فیہا, دنیا میں اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے. سنت میں یہ فائدہ ہے. میری مائیں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں, میں اپنی مائیں بہنوں سے کہنا چاہوں گا آپ لوگ فجر کی نماز ادا کریے, اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے چولہے خانوں میں, اپنے کچنز میں جائیے. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ گھر میں کیسی برکتیں آپ لوگوں کو دے گا, کتنا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا, کتنی برکتیں آپ کے گھروں میں آئے گی. اسی لیے کیا کرنا ہے, میری مائیں بہنوں سے کہوں گا فجر کی نماز پڑھ کے اپنے چولہے خانوں میں, اپنے کچنز میں جائیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 رکعت سنت میں اتنا بڑا فائدہ ہے دوستو. پھر 5ویں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں لوگوں کی اٹینڈنس لیتے ہیں. ہماری اٹینڈنس ہوتی ہے, جو مسجد میں رہا کامیاب, جو مسجد میں نہیں رہا ناکام دوستو. اور آج کل جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں گھر میں کیا ہے, کسی سے پوچھئے بھائی کیسی حالت, ارے بھائی مہنگائی بڑھ گئی. کیا پرابلم ہے؟ نہیں, بہت مہنگائی بڑھ گئی, گھر میں پرابلم ہے, اناج کا پرابلم ہے, کئی چیزوں کا پرابلم ہے. مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ بھائی ہم 3 ٹائم کھاتے تھے, کئی لوگ 2 ٹائم کھا رہے ہیں. بہرحال کئی چیزوں کا معاملہ ہے. تو وہ کیا ہے, آپ جب نظر ڈالیں گے فجر میں اگر گڑبڑ ہے تو آپ کے گھر میں پرابلم ہوگا. 6ویں حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول جاتے ہیں, جا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک اونٹ پالا ہوں میں, یہ اونٹ ہے میرے پاس, یہ اونٹ میری بات نہیں سنتا.
अल्लाह के नबी क्या करते हैं, ऊंट के करीब जाते हैं, ऊंट अल्लाह के नबी के कान में कुछ कहता है, वो सहाबी पूछते हैं अल्लाह के नबी ये आपके कान में क्या कह रहा था? तो अल्लाह के नबी कहते हैं ये ऊंट मेरे कान में कह रहा था, ऐ अल्लाह के नबी मेरा ये जो मालिक है ये फजर की नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए मैं इसकी बात को नहीं सुनता। का मतलब यह है अगर आज कोई बिजनेसमैन परेशान है, कोई नौकरी वाला परेशान है, किसी के हालात खराब है, तो नजर डालिए अगर फजर में गड़बड़ है तो आपके घर में प्रॉब्लम होगा। इसलिए फजर की नमाज बाजमात अदा करना है, जैसा कुरान कहता है फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। वक्त आ चुका है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं क़यामत के पूरे निशानियां आ चुकी हैं, वक्त आ चुका है अल्लाह के घरों की तरफ आना। कोई मौत का भरोसा नहीं है। अभी अभी आते वक्त शेख के साथ बात हो रही थी, किसी के मौत का भरोसा नहीं है। 40 साल, 42 साल, 45 साल, 46, कभी भी मौत अपने को क्या कर रही है, पकड़ रही है। कुरान क्या कहता है, ला यस्तअखिरून सआतन वला यस्तक़दिमून, हम जब जिसका वक्त ला देते हैं वो 1 सेकंड आगे हो सकता है ना 1 सेकंड पीछे हो सकता है। इसीलिए मौत की तैयारी करना है तो मस्जिदों का रुख करना जरूरी है। क्यों मस्जिदों का रुख करना है? बुखारी की हदीस में आता है अगर कोई शख्स अच्छे से वजू करता है, अच्छे से वजू करके अपने घर से मस्जिद के लिए निकलता है, अल्लाह ताला एक कदम पे नेकी देते हैं, दूसरे कदम पे उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। यहां तक कि बंदा मस्जिद में चला आता है, मस्जिद में आके बाजमात नमाज अदा करता है, 27 दर्जे बाजमात नमाज अदा करने का अल्लाह ताला उसको सवाब देते हैं। और जब तक बंदा मस्जिद में रहता है फरिश्ते उसके हक में दुआएं करते रहते हैं। क्या दुआएं करते रहते हैं? अल्लाहुम्मा गफिर लहू, ऐ अल्लाह इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा रहमहू, ऐ अल्लाह इस बंदे पे रहम फरमा। अल्लाहुम्मा तुब इलैहि, ऐ अल्लाह इस बंदे की तौबा कबूल फरमा। यहां तक कि बंदा मस्जिद से लेके अपने घर तक जाता है, फरिश्ते उसके हक में दुआएं करते रहते हैं। ऐसे हमारे अल्लाह है दोस्तों, हमको मौका दे रहे हैं, अल्लाह ताला हमको बार बार मौका दे रहे हैं, लेकिन हम लोग मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं। मौके का फायदा उठाना है, अल्लाह का डर तक़वा इख्तियार करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे कि उससे डरने का हक है, ताकि तुम्हारा खातिमा इस्लाम पे हो, ताकि तुम्हारा खातिमा मुसलमानियत पे हो। इस ज़माने में एक हदीस में आता है एक सहाबी अचानक बीमार पड़ गए। सहाबा इकराम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कहते हैं अल्लाह के नबी एक सहाबी अचानक बीमार पड़ गए, हमको नहीं मालूम कि क्यों बीमार पड़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबी के पास जाते हैं, जाके पूछते हैं कि भाई क्या मामला है, क्यों बीमार पड़े? तो वो सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी जब ये आयत मेरे सामने पड़ी गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ अल्लाह के नबी डर के मारे मैं बीमार पड़ गया, डर के मारे मैं बीमार पड़ गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने इस डर और अपने इस खौफ को जारी रख ताकि क़यामत के दिन तुझ पे रहम किया जाए। बोले अल्लाह के नबी ये कह के गई थे, कुछ दिन हुआ, कुछ घंटे हुए, उसके बाद सहाबा इकराम आते हैं, आके कहते हैं अल्लाह के नबी आपके जो सहाबी बीमार पड़ गए थे, अल्लाह के नबी उनके कानों से उनकी नाक से खून बह रहा है। अल्लाह के नबी वहां पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद सहाबा इकराम से कहते हैं कि अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर इसके ऊपर इतना तारी हो चुका था, इतना तारी हो चुका था कि अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर से इसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। बोले ये अल्लाह का खौफ है, ये अल्लाह का डर है जो हमारे दिलों से जाता रहा। दोस्तों फजर छूटती है तो छूट जाने दो, जोहर छूटती है तो छूट जाने दो, असर छूटती है तो छूट जाने दो। 5 जो हमको नमाजें मिली वो नमाजों में कितनी कोताही है, देख लीजिए, नजर डाल लीजिए, अपना मुहासेबा खुद कीजिए। रात में जाइए, बिस्तर पे लेटिए, आपको पता चल जाएगा कितनी नमाजें छूटी, हमने कितना अल्लाह के लिए
नमाज पढ़ी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे हम कितना अमल पैरा हुए, हमको जवाब मिल जाएगा। हम तमाम लोगों को अल्लाह का डर इख्तियार करने की जरूरत है। जैसा सहाबा इकराम डर इख्तियार करते थे वैसा करना है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या है, ज़िन्नूरैन। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को क्या खिताब मिला, ज़िन्नूरैन का खिताब मिला। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद हैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक महफिल में बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं अगर कोई इस जंग में मुसलमानों की मदद करेगा, जिहाद के लिए टीम जाना चाहती है, अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं अगर कोई मुसलमानों की इस जंग में मदद करेगा तो मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूं। उस्मान गनी उस महफिल में रहते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी मेरी तरफ से 100 ऊंट। उस्मान गनी फिर बैठ जाते हैं, फिर अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं कोई मुसलमानों की इस जंग में मदद करेगा तो मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूं। फिर उस्मान गनी उठ के कहते हैं अल्लाह के नबी मेरी तरफ से 100 ऊंट। फिर उस्मान गनी बैठ जाते हैं, फिर अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं, फिर उस्मान गनी उठते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं उस्मान तुमने दे दिया, बैठ जाओ। उस्मान गनी कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी आप जितने बार कहेंगे उस्मान उतने बार उठेगा। अल्लाह के नबी 7 मरतबा ऐलान करते हैं और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु 7 मरतबा 100 ऊंट देने का ऐलान करते हैं। अल्लाह के नबी एक ही महफिल में कहते हैं ऐ उस्मान तुम जन्नती हो, ऐ उस्मान तुम जन्नती हो, ऐ उस्मान तुम जन्नती हो। ऐसे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रिस्तान का रुख करते हैं, कब्रिस्तान के पास जाते हैं, कहीं खबर करने ठहरते हैं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना रोते हैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। लोग पूछते हैं उस्मान आप इतना क्यों रोते हैं उस्मान? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बशारत दी है उस्मान, फिर उस्मान क्यों रोते हैं? उस्मान गनी कहते हैं खबर एक ऐसी मंजिल है जो इसमें कामयाब हो गया सो कामयाब, जो नाकाम हो गया सो नाकाम। जो कामयाब हो गया जन्नत की खिड़की उसकी खबर में खोल दी जाएगी और जो नाकाम हो गया दोज़ख की अंगार उसकी खबर में बिछा दी जाएगी। उस्मान खबर के डर से रोता है। ये तकवा है, ये अल्लाह का डर है। लेकिन आज क्या हो गया, थोड़े हम नमाज़ां पढ़ लेते हैं, थोड़े रोजे रह जाते हैं, थोड़ी कुरान की तिलावत करते हैं, माशाअल्लाह कुछ लोग तहज्जुद का भी एहतमाम करते हैं, इशराक का भी करते हैं, लेकिन उसके बाद तकब्बुर उनके अंदर पैदा हो जाता है। हम ये समझते हैं कि हम जन्नत में पूरे जाने वाले। नहीं दोस्तों, जन्नत में अल्लाह का रहम जब तक नहीं होगा जब तक हम जन्नत में नहीं जा सकते। इसलिए उस्मान रोते थे और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उमर भी क़यामत के दिन कहेगा अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दीजिए। कौन कह रहे हैं? उमर बिन खत्ताब कहते हैं, जिसको अल्लाह के नबी ने कहा था मेरे बाद कोई नबी होगा तो वो उमर होंगे। ऐसे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जिसका महल अल्लाह के नबी ने जन्नत में देखा था, आके कहते हैं ऐ उमर मैंने तुम्हारा महल जन्नत में देखा है। लेकिन ऐसे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि क़यामत के दिन मैं भी क्या होऊंगा, उमर भी कहेगा अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम। जब तक अल्लाह का रहम नहीं होगा कोई जन्नत में नहीं जा सकता। सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के नबी क्या आप भी नहीं जा सकेंगे अल्लाह के रहम के बगैर? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं भी नहीं जा सकूंगा अल्लाह के रहम के बगैर। तो हमारा जो अमल है, अमल से तकब्बुर नहीं करना है, अल्लाह के लिए रहम के लिए अल्लाह के सामने भीख मांगना है, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना है। 7 लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श के साए में रखेगा। कितने लोग? 7 लोग होंगे जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको अपने अर्श के साए में रखेगा। पहला वो शख्स जो इंसाफ पसंद बादशाह हो, जो इंसाफ करता हो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपने अर्श के साए में रखेंगे। और क़यामत का दिन कैसा होगा? क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा।
قیامت کے دن سورج نیچے آ جائے گا، لوگوں کے بھیجے پک رہے ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کیا کرے گا؟ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گا۔ پہلا انصاف پسند بادشاہ جو انصاف کرتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہو، میں نے فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، مغرب پڑھنا ہے، عشاء پڑھنا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ چوتھا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہو اور اللہ کے سامنے رات کے اندھیرے میں اپنے گناہوں پہ روتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ پانچواں وہ شخص اگر کوئی لڑکی یا عورت زنا کے لیے دعوت دیتی ہو، آج کل عام ہو چکا ہے، فیس بک، انٹرنیٹ پورا عام ہو چکا ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی عورت کس کو بھی کیا ہے فرینڈ ریکویسٹ بھیجا کے دوستی کرنا چاہ رہی، اس کے ساتھ میں ریلیشن بنانا چاہ رہی۔ اگر کوئی شخص کیا ہے پانچواں وہ شخص جو کوئی اگر عورت یا لڑکی کسی کو زنا کے لیے دعوت دیتی ہو، وہ یہ کہہ کے رک جاتا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ چھٹواں وہ شخص جو ایک ہاتھ سے خیرات دیتا ہو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ ساتواں وہ شخص جو اللہ کے لیے دوستی کرے، جو اللہ کے لیے دوستی کرے اور اللہ کے لیے بغض رکھے، جو اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان 7 لوگوں میں شامل کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے، آمین۔ لیکن اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے دوستو، اور جو شخص تقوی اختیار کرے گا، قرآن میں 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ آتا ہے ان اللہ مع المتقین، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ میں ہوں۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ لیکن کیا ہے، جب اذان ہوتی ہے، کوئی آفس میں رہتا ہے، اذان کی آواز سنتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، ارے بھائی میرا بزنس خراب ہو جائے گا اگر میں نماز کو جاؤں گا، اگر بھائی میرا آفس خراب ہو جائے گا۔ جب اذان کی آواز آتی ہے تو دماغ میں شیطان کیا ڈالتا ہے، ارے تیرا آفس خراب ہو جائے گا، تیرا اسکول خراب ہو جائے گا، تیرا کالج خراب ہو جائے گا، تیرا یہ جو کھیتی باڑی کا جو بزنس ہے، تیرا کھیتی باڑی کا بزنس خراب ہو جائے گا۔ شیطان اذان ہوتے ہی شیطان کیا کرتا ہے، روکتا ہے نماز کو آنے کے لیے۔ دوستو میں کہنا چاہوں گا نماز کے لیے آپ نکل جائیے، کیونکہ فلاح ہیں مسجد میں ہیں۔ اور قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں، ان کو غموں سے نکالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، اللہ کا ڈر اختیار کیجئے اور اللہ کے سامنے توبہ کیجئے، توبہ کا وقت آ چکا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا توبہ کا وقت آ چکا ہے، پریپیئر ہو جائیے۔ دیکھیے کوئی جنازے کو یا قبرستان کی طرف رخ کریے، کر کے سوچئے کہ مجھ کو بھی اس قبر میں جانا ہے، مجھ کو بھی اللہ کے سامنے سوالات و جوابات کا کیا ہے، منکر اور نکیر کے سوالات کا جواب دینا ہے۔ سوچئے وقت آ چکا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، کسی کو بھی ہارٹ اٹیک اور ارے انہوں مر گئے، ارے انہوں مر گئے، یہی نیوز آپ لوگوں کے سامنے پھیل رہے ہیں اور قیامت کے آثار آ چکے ہیں۔ پریپیئر ہو جائیے، توبہ کیجئے، توبہ کا وقت آ چکا ہے۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، تم سب کے سب توبہ کرو اگر تم مومن ہو۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں
جو لوگ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ کیا آپ اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ ہم تمام لوگ چاہیں گے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اور اللہ ہم سے محبت کر لیے تو دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی۔ اس لیے توبہ کا وقت آ چکا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کیجئے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ سوچئے ہم کو کتنا توبہ کرنا ہے۔ کیا اللہ کے نبی کو توبہ کرنے کی ضرورت تھی؟ کیا رحمت للعالمین کو اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت تھی؟ کیا امام الانبیاء کو اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ہم تمام لوگوں کو، امتیوں کو بتایا کہ توبہ کریں گے تو اللہ معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھتا ہے، اگر وہ جہاد سے بھی بھاگ کے آئے ہوا کیوں نہ ہو، حدیث میں آتا ہے وہ جہاد سے بھی بھاگ کے آئے ہوا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بڑے گناہوں میں سے آتا ہے جہاد سے بھاگ کے آنے کا گناہ بڑا ہے، اگر وہ جہاد سے بھی بھاگ کے آئے ہوا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، توبہ کا موقع ہے، توبہ کیجئے۔ اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد، بخاری کی حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، لیکن ہم لوگ ایسے اللہ کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رخ کیجئے دوستو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ساری نعمتوں سے نہیں نوازا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھی صحت نہیں دی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں دیے؟ اتنے کپڑے دیے کہ کون سا کپڑا کب پہننا اس کا نمبر بھی نہیں آتا، اتنے کپڑے دیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو چھت نہیں دی رہنے کے لیے؟ لوگ بارش میں، غریب لوگ جھوپڑیوں میں بھیگ رہے تھے اور ہم لوگ آرام سے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے ہم کو نہیں نوازا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارے پیارے اچھے اچھے رشتے نہیں دیے؟ کیا ماں باپ نہیں دیے دوستو؟ کیا بھائی بہن نہیں دیے؟ کیا ہم کو دیکھنے کے لیے پیاری پیاری اولادیں ہم کو نہیں دی؟ بیٹا بیٹی نہیں دیے؟ بھائی بہن نہیں دیے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے اچھے رشتے دیے، ہر چیز سے ہم کو نوازا، لیکن انسان اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوسچن کر رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کے پاس آنے سے کس بات نے روک رکھا ہے؟ کیا بات ہے جو ہم کو روک رکھی ہے دوستو؟ اللہ کا ڈر بھی اختیار کیجئے، اللہ سے محبت کیجئے۔ کیا ہم 2 سال پہلے کا ہماری سانسوں کا آکسیجن رک رہا تھا؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت سے نہیں رکھا، لوگ لاکھوں کا آکسیجن لے رہے تھے لیکن ہم لوگ آرام سے اپنے گھروں میں تھے۔ کیا اللہ کا یہ شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک گھر سے 3 جنازے، ایک گھر سے 4 جنازے، ایک گھر سے 5 جنازے، کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ ایک بازو گلی میں سے 10 جنازے، کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ پھر اللہ کی نافرمانی کیوں دوستو؟ اللہ تعالیٰ کوسچن پہ کوسچن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدا، اے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کوسچن کر رہے ہیں۔ ایسے اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، ایسے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ایسے اللہ کے سامنے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کریں گے تو بچ جائیں گے۔ 3 احادیث آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ 3 احادیث کے بعد میرا وقت ختم ہو جائے گا۔ شیخ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 3 احادیث میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کیسے رحم کرنے والے ہیں دیکھیے دوستو۔ 99 لوگوں کا بنی اسرائیل کا شخص قتل کر دیتا ہے، 99 لوگوں کا، پھر اس کے بعد کسی سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا؟
تو ایک جنرل آدمی سے کوشچن کرتا، بولے تم 99 لوگوں کے قاتل ہو، انسانیت کے دشمن ہو، اللہ تعالیٰ تم کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ سوچتا ہے کہ 99 تو کر لیے، ایک اور کر لوں گا تو 100 ہو جائیں گے، وہ اور ایک ایک کا قتل کر دیتا۔ کرنے کے بعد کوئی عالم صاحب سے پوچھتا، کیسے عالم صاحب سے؟ یعقوب جامعی جیسے عالم صاحب سے آ کے پوچھتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو وہ کہتے ہیں ضرور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ تم ایک کام کرو، تم کیا کرو، توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ، توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر دے گا۔ یہ بندہ توبہ کرتا ہے، نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاتے ہی رہتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی موت وہاں پر واقع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح کو قبض کرا لیتے ہیں، وہ بندہ وہاں پر گر جاتا ہے، اس کی موت وہاں پر واقع ہو جاتی ہے۔ جنت کا فرشتہ اوپر سے آتا ہے، دوزخ کا فرشتہ آتا ہے، دوزخ کا فرشتہ کہتا ہے 100 لوگوں کا اس نے قتل کیا ہے کہ اسے میں لے جاؤں گا، جنت کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے توبہ کی، اسے میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تیسرے فرشتے کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ، جا کے زمین کی مپائی کرو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اسے جنت کا فرشتہ لے جائے گا، اگر بد لوگوں کی بستی کی قریب ہے تو اسے دوزخ کا فرشتہ لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تیسرے فرشتے کو بھیجتے ہیں اور بھیجنے کے بعد زمین کو حکم دیتے ہیں، زمین لبیک اللہ، حکم ماننے کے لیے تیار ہوں اللہ۔ اللہ تعالیٰ زمین سے کہتے ہیں وہ جو بندہ توبہ کر کے پڑا ہوا ہے اس کے قریب ہو جا، اور یہ نیک لوگوں کی زمین لپیٹے لپیٹے مارتی ہے، اس بندے کے قریب ہو جاتی ہے، اور جنت کا فرشتہ اسے اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے کیا توبہ کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جنت دے دی۔ کیسے ہمارے اللہ ہے دوستو، 100 لوگوں کے قاتل کو توبہ کرنے پہ جنت ملی، کیا اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ ہماری قبول نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بے شک ہماری توبہ قبول کریں گے، لیکن شیطان ہم کو توبہ کرنے نہیں دیتا دوستو۔ شیطان کہتا ہے کہ تو یہ ہے، تو وہ ہے، یہ فلانا ہے، ہمارے گناہوں کو گناتے ہوئے شیطان توبہ کرنے نہیں دیتا۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ شیطان کو مات دینا ہے اور اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے۔ ایسے ایسے توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ زانیہ عورت جو زانیہ تھی، کتے کو پانی پلائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک نیکی کو دیکھ کے رحم کر کے وہ زانیہ عورت کو معاف کر دیا دوستو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو صحابی آتے ہیں، بدو صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، دور جاہلیت میں بڑے بڑے مجھ سے گناہ ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں، تم نے اسلام قبول کر لیا، تم نے دوسرے دین سے اسلام کی طرف آ گئے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، ایک گناہ ایسا ہے میرے کو کھٹکتے جا رہا ہے، اللہ کے نبی دور جاہلیت میں بہت بڑا گناہ ہوا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا گناہ ہوا؟ سناؤ تو صحیح۔ لیکن یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں گناہ سناؤں گا تو آپ بھی مجھے معاف نہیں کریں گے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم نے گناہ کیا کیا؟ سناؤ تو صحیح۔ یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں جب میری بیوی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، تو میں کہیں کمانے کے لیے دوسری کنٹری جا رہا تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا لڑکا ہوا تو زندہ رکھنا اور لڑکی ہوئی تو زندہ دفن کر دینا۔ اے اللہ کے نبی، میں یہ کہہ کے گیا تھا، کچھ سالوں کے بعد آیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا ہوا تھا، تو میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ کہا، لڑکی ہوئی تھی، ہم نے اس کو زندہ دفن کر دیا، حالانکہ میری لڑکی کو اس نے اپنی بہن کے پاس پلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی، کچھ سال گزرے، وہ لڑکی مجھ سے کلوز ہو گئی، اس کے بعد میری بیوی نے سمجھا کہ لڑکی کلوز ہو گئی، میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ یہ ہماری بہن کی لڑکی نہیں ہے، یہ ہماری لڑکی ہے۔ اے اللہ کے نبی، جیسا ہی میرے کان میں رکعت پڑی یہ ہماری لڑکی ہے، میں نے اپنی لڑکی کا ہاتھ پکڑا، میں اسے بیچ میدان میں لے گیا۔ اے اللہ کے نبی، میں اس کو جب لے جا رہا تھا تو میری لڑکی مجھ سے پوچھ رہی تھی ابو آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، تب بھی مجھے رحم نہیں آیا۔ اے اللہ کے نبی، میں بیچ میدان میں اس لڑکی کو لے گیا، میں گڑھا کھودنے لگا۔ اے اللہ کے نبی، جب میں گڑھا کھود رہا تھا، گڑھے کی مٹی میرے کپڑوں پہ لگ رہی تھی، تو میری لڑکی میرے کپڑوں پہ سے مٹی ہٹاتے ہوئے کہہ رہی تھی اے ابو آپ کے کپڑوں پہ مٹی لگ رہی ہے،
اے اللہ کے نبی تب بھی مجھے رحم نہیں آیا۔ اے اللہ کے نبی میں نے گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کر اس میں لڑکی کو ڈالا اور میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ اے اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو کیا معاف کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، اللہ کے نبی خاموش ہیں، اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو رہے ہیں چہرے مبارک پہ، اور یہ صحابی پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو کیا معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی کے چہرے مبارک پہ آنسو ہیں، اور یہ صحابی پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی بتائیے کیا اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو بھی کیا معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی خاموش ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امی سورہ زمر کی آیت کو لے کر نازل ہو جاتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ایسے ہمارے اللہ ہے دوستو، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت کو نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، توبہ کیجیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، روئیے۔ اللہ تعالیٰ کو دو خطرے بہت پسند ہیں، جب بندہ کوئی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ روتا ہے، جب آنسو نکلتے ہیں، ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، آنسو گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دیں گے۔ اور وہ دوسرا خطرہ، اگر کوئی اللہ کے لیے لڑتا ہے تو اس کی باڈی سے جب کوئی خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، زمین کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اگر ہماری ایج 45 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، آخری آیت میں اپنی سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر یہ آیت آپ لوگوں کے دماغ میں، دل میں بیٹھ گئی تو آج کا پورا یہ جو جلسہ ہے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کل سے ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے سامنے زیادہ توبہ کریں گے اور گناہ کرنے کے لیے 100 بار سوچیں گے۔ دوستو سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ کیسی آیت ہے، کیسی آیت ہے، سنیے دوستو۔ کیا ہے؟ ما تابا، جو لوگ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، وآمنا، جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، وعمل عملا صالحا، جو لوگ صالح عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اگر میری ایج آج 80 سال ہے، 90 سال ہے، اگر ہم آج اللہ کے سامنے دل سے توبہ کریں گے، کیسی توبہ کرنا ہے؟ سچی توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اگر کریں گے، سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں۔ ہم تو ایمان آلریڈی لا چکے ہیں، نیک عمل اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، بول رہے ہیں۔ اس لیے وقت آ چکا ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اور اللہ کی مسجدوں کا رخ کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے، اور دین کے لیے دائی کا کام کرنے کا ہر ایک کے لیے وقت آ چکا ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے اپنے لیول پہ کام کرنا شروع کر دے، دین کی دعوت کا کام کریے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا، محلے کا بھائی اس کو نماز کو اٹھائیے، کوئی نہیں آتا تو جائیے، دعوت دیجیے۔ دعوت دینا آپ کا کام ہے،
اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، اے اللہ ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری فرما۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جس طریقے سے آپ نے یہاں پر جمع کیا ہے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھیں اے اللہ گنہگار آنکھیں ہیں اے اللہ، لیکن آپ کی رحمت اے اللہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ۔ اے اللہ ہماری آنکھیں گنہگار ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام لوگوں کو اے اللہ جنت الفردوس میں آپ کا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔